ذکر کی اقسام ہیں، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ذکر لسانی ہے، اسے جلی بھی کہتے ہیں، اور پھر ذکر قلبی ہے، اسے خفی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو روٹ ہیں، اور ذکر لسانی جو ہے یہ ذرا جس کو جلی کہا جاتا ہے، اور اصل میں یہ کنفیوژن ایسی ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹس کی ایجوکیشن اور ان کے علم کے درجات کے حساب سے انٹرپریٹیشن اس کی ہوتی ہے۔ اب تصوف کے ہاں جو جلی اور خفی ہے وہ بالکل ایک الگ پرسیپشن ہے، اور علماء کرام کے ہاں جو جلی اور خفی ہے اس کی ایک بالکل الگ پرسیپشن ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کچھ سلائٹلی تھوڑا تھوڑا فرق چلتا ہے، جس سے سارا ابہام پیدا ہوتا ہے۔ تو میں بڑی آسان بات کرتا ہوں کہ عام طور پہ ذکر ذرا بلند آواز میں کرتے ہیں تو اس کو جلی کہتے ہیں، جہری بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تصوف کے حلقوں میں لوگ ہلکے، اسکول آف تھاٹ ہیں ایسے مسٹیسزم کے، جس میں لوگ ہلکے بنا کر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ عام بھی محفلوں میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور لوگ محفل میلاد وغیرہ پہ بھی اجتماعی طور پہ آپ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے، دعا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، تھوڑی نسبتاً بلند آواز ہوتی ہے، اور یہ ذکر جلی ہے، اور یہ ذکر لسانی کا ایک درجہ ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو ذرا بلند آواز سے یاد کر رہا ہے، لیکن ہے لسانی ہے، زبان سے ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر بغیر آواز کیے صرف زبان سے ذکر ہو رہا ہو تو یہ بھی لسانی ذکر ہے۔ اس میں ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم ابھی اس کو لسانی کے ہی درجے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر ذکر خفی آ جاتا ہے، جسے پھر کچھ لوگ ذکر قلبی بھی کہتے ہیں۔ میرے تجربے میں اس کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہونٹ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی منہ بند ہو جاتا ہے اور زبان اندر ہی اندر ذکر کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی لسانی ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ انٹرپریٹیشنس کی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں تو بالکل سادہ سادہ بات کرتا آ رہا ہوں۔ تو زبان جب خاموش ہو جائے، رک جائے، تو ذکر جو ہے وہ ذہن میں چلنے لگتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے خیال میں چلنے لگتا ہے۔ اور میری ذاتی جو انٹرپریٹیشن ہے اس معاملے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ذکر یہاں سے ہو کے اب سر میں آ گیا، اب سر میں چل رہا ہے۔ اور یہ جو سر والا ہے، یہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا درجہ یہ بھی آتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی خفی اور لسانی کے درمیان کی ایک سٹیج ہوتی ہے، اس میں آلموسٹ ہر وقت ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لسانی جب خفی میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، ترقی پا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آگے دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو اس خفی ذکر کو قلبی ذکر میں بدلنے کی زبردستی کوشش کرتی ہے۔ جیسے دل کو چلاتے ہیں لوگ، اور سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، سانسوں کے ساتھ مطلب سانس لیتے ہوئے اللہ اور نکالتے ہوئے ہو، یہ چلتا ہے۔ پاس انفاس بھی ہوتا ہے، ضرب لگائی جاتی ہے اللہ کی دل کے اوپر، اور پھر وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، اور اس کو بھی دل چلانا ہی خیر لوگ کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ارتکاز کو داخل کر لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فوکس کو انٹرنس دی جاتی ہے، انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور اس سے پھر کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ آگے ایک بالکل ڈیفرنٹ لائن نکل جاتی ہے، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ دو رستے نکلتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھائے، بیسیکلی میں اس کو بائیں طرف کی لائن کہتا ہوں۔ تو اس میں پھر جب کیفیات آتی ہیں تو پھر لطائف کو بیدار کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ آگے باتیں بڑھتی ہیں۔ اس کے لیے بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ مراقبات پر ایک الگ سے ویڈیو لانی، کیونکہ وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ بہرحال کچھ تو ہے کہ پھر تصور شیخ بھی آ جاتا ہے، پھر اور کافی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر یہ پہلا لطیفہ اور دوسرا اور تیسرا، اور ہر لطیفے کے اپنے درجات اور اس کے معاملات اور تفصیلات، اور اس پہ پھر تربیت، اور پھر یہ ساری اس میں ترقی پانا، اس کو بیدار کرنا، اور یہ ساری اس کی کیفیات، اس کے کشف و کرامات، یہ والی اس طرف معاملے کی طرف لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور یعنی ایک سادہ سی بات کہتا چلتا ہوں کہ انسان اللہ کی محبت کے راستے پر چلنے کی بجائے روحانیت کے ریگزاروں میں بھٹک جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ جو دو رستوں کا میں نے ذکر کیا، انہی سے ہی باب ذکر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ لشکر ہیں۔ اچھا، یہ کوئی برائی نہیں ہے، میں یہاں پر یہ ایکسپلین کروں، اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ڈر نہیں ہے، لیکن فساد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی تنازع بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طلب میں چلا ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کی طلب، اس کی نیت نیک ہے۔
اب یہ تو آگے اسکول آف تھاٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک اتنی عظیم مجبوری ہے کہ ایک راستہ مشکل ہے، وہ جہاد نفس میں سے ہو کے گزرتا ہے، اس پہ عام انسانوں کے تو در و دیوار ہل جاتے ہیں، اذہان کے اور نفس کے، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں پھر کیفیات ہے اور یکسوئی ہے، وہ ذرا نسبتاً آسان، کٹھنائیاں اس میں بھی بے پناہ، لیکن اس میں گھسنا آسان ہے۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ انٹرنس ایزی ہے، میں اس میں چلا گیا، تھوڑا سا کانسنٹریٹ کیا، تھوڑا سا ذکر کے ساتھ سانس کو ملایا تو کیفیت آ گئی، اور تھوڑا سا ڈپریشن بھی کم ہو گیا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک رستے پہ لگ گیا، نیت تو خیر اس کی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم اپنا فرمائے۔ معاملہ یہ کہ علم کو بڑھانا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آگے جا کے۔ اب اس پہ میں آہستہ بات کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، کیونکہ اچانک بات جو ہوتی ہے وہ بجلی کے کوندے کی طرح ہوتی ہے، وہ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور نفرت بھی کھا جاتے ہیں، تو سننا تو اب ہر طرح کے لوگوں نے، اور میں تو بالکل اللہ کے فضل سے اس بات سے اویئر ہوں کہ میرا چونکہ کوئی کلٹ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، اور کوئی مسلک نہیں ہے، اور کوئی سلسلہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرا، تو استادوں کی میں عزت کرتا ہوں، ان کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، لیکن تو سننا تو مجھے ہر طرح کے بندے نے ہے۔ اب اگر میں کسی فرقے کا ہوتا تو مجھے فرقے والے سنتے ہیں، تو دوسرے سلاسل والے تصوف کے لوگوں کو میری کوئی پرابلم ہی نہیں آنی تھی، اور اگر میں تصوف کا ہوتا تو مطلب جو مذہب کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو مجھ سے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، اپنے حصوں پہ سب لگ گئے اور خوش ہوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب جو لوگ ان میں چلتے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے، تو لیکن خطرہ تو بہت زیادہ ہے کہ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہیں گے کہ ہمیں اس نے مروا دیا، میں اللہ تو نہیں ایسی بات سنتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو حساب انڈیویجول کا لینا ہے، اور گروہوں کا بھی اس کی کے بیچ میں نبٹ جائے گا۔ بہرحال اب اس کو لمبا تو نہیں کرتا اس بات کو، تو عظیم اکثریت جو ہے وہ روحانیت سے آتی ہے، اور ان کی منزل ہی اور ہے، ان کا راستہ ہی اور ہے، مطلب درجات اور ہیں، طبقات اور ہیں، اتنا پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنا پڑھنے سے یہ نظر آئے گا، اتنا پڑھنے سے اس منزل تک رسائی مل جائے گی، پھر لاہوت اور ہاہوت کے طبقات آ جائیں گے۔ اچھا، لیکن جو قلیل ترین اکثریت ہے وہ علم کے راستے سے آتی ہے، یہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ کی طلب بھی ہوتی ہے جیسے روحانی لوگوں کو ہوتی ہے، اور لیکن خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ علم کی پیاس بھی ہوتی ہے، علم کو ڈائجسٹ کرنے کی ہمت اللہ نے دی ہوتی ہے، کیونکہ بار بار بیان کر چکا کہ جب نیا علم جاتا ہے تو اندر تردد پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، وسوسے دیتا ہے، بوجھل کر دیتا ہے، آدمی کو الجھا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو علم کو لپکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا جی، تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے بارے میں جب جاننا شروع کرتے ہیں اور مسلسل جب جانتے رہتے ہیں تو ان کی عبادت، ان کے قول و فعل میں حیرت کے مارے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب علم بڑھتا ہے تو وہ علم ہے ہی نہیں جو آپ کے اندر حیرت کا سمندر نہ کھڑا کر دے، ایک طوفان نہ کھڑا کر دے، یا حیرت، اور جب علم سے حیرت پیدا ہوگی تو لا محالہ حیرت نے محبت میں ہی ڈھلنا ہے، اس کے علاوہ حیرت کے پاس نکاسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، یہ رستہ جاتا ہی حیرت کا محبت کے دریاؤں اور سمندروں میں ہی اس پانی نے گرنا ہے، اور اس نے کہیں نہیں جانا۔ بس وہ دیکھیے فرق صرف علم کا ہے، اور یعنی اگر میں ایک سادہ بات کروں تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، جو روحانیت کے اسکول آف تھاٹس میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ جذبات کے رستے پہ چل رہے ہیں، ایموشنز کے رستے پہ، فیلنگز کے رستے پہ۔ کیفیت ایک فیلنگ ہے، ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے، تو یہ ایموشنل بینگز ہوتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ایموشن بڑا کام آتا ہے اللہ کے راستے میں، آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا تو پھر انسان میں اور پتھر میں فرق کیا رہ گیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور علم کی جگہ پہ پریکٹس کے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت خوفناک غلطی ہوتی ہے انسان کی۔ اور جو علم والے ہیں ان میں سے بھی ایک عظیم اکثریت پھر ایسی بھی ہے جو علم سے آ رہی ہوتی ہے، اور لیکن جذبات کو بالکل دخل در معقولات کرنے ہی نہیں دیتی، جذبات سے بالکل تحید آمن ہو جاتے ہیں اور مذہبی فرقوں میں داخل ہو جایا کرتے ہیں تو مسلمان ہم سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو معاف بھی کرے، ہماری خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ نقصان بڑا ہوتا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کی معافی، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہی اتنی بڑی ہے
کہ قیامت والے دن روحانیوں نے بھی کھڑے ہونا ہے اور مذہبیوں نے بھی اور عالموں نے بھی، سب نے کھڑے ہو جانا ہے. تو اللہ سے معافی مانگیں گے اور کیا کریں گے. تو ہمارے اختلافات کا فیصلہ تو اللہ وہاں پہ کر دے گا، تو اس کے بعد ہم نے معافی مانگنی ہے اور ایک دوسرے سے کینے اپنے دور ہی کرنے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے، شاید علامہ صاحب کا ہے اف آئی ایم کریکٹ، کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. اللہ کے فضل اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جب ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت رکھی گئی تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو جتنا لوٹنا چاہتے لوٹ لیتے، لیکن ہم نے بس چند کلیوں پہ قناعت کر لی ہے. بس میرا مدعا صرف اتنا ہے.